بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يقزمها ابتغاء وجه الله تعالى۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعة غیظ، کہ کسی بھی بندے نے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ نہیں پیا ہوگا جو کوئی شخص غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے خالص اللہ کی رضا کی خاطر۔ غصے کا گھونٹ پی جانا یہ اللہ کے نزدیک ان تمام بندوں سے افضل ہے جو مختلف قسم کی مشروبات کے گھونٹ پیتے ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پی جانا ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ ما تجرع عبد افضل عند اللہ، کہ کسی بندے نے اس سے افضل گھونٹ نہیں پیا ہوگا جتنا اس شخص کا گھونٹ اللہ کو افضل ہے جس نے غصے کا گھونٹ پیا ہو، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ غصہ پی جانا دو صورتوں یا دو شکلوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے غصے پر عمل کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، کہ سامنے والا جس پر غصہ آ رہا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے، تو اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو وہ تو الٹا مجھے نقصان پہنچا دے گا، وہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، مجھ سے زیادہ قوت والا ہے، مجھ سے زیادہ جو ہے عہدے منصب والا ہے۔ اگر اس نیت سے کسی آدمی نے اپنے غصے کو دبا لیا ہے، اپنے غصے کو پی لیا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات یا فضیلت والا عمل نہیں ہے۔ انسان اپنے غصے پر عمل کرنے پر قادر ہے، سامنے والا کمزور ہے اور چاہ بھی سکتا ہے کہ اپنا غصہ اس پر اتار دے اور غصے میں اس کو سزا دے دے، مار دے، زور و کوب کر لے، اس کو تنبیہ کرے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر غصے کو پی جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس نیت سے کہ کل قیامت والے دن اللہ مجھے معاف کرے، جب ہم اور آپ کو معافی کی سخت زیادہ ضرورت ہوگی، ہم سب معافی کے محتاج ہوں گے اللہ کی، تو اس موقع پر اللہ مجھے معاف کر دے، اس نیت سے آدمی غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے اور اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ یہ گھونٹ اللہ کو سب سے زیادہ افضل ہے۔ بلا محالہ جس نے غصے کو پیا ہوگا، غصے کو دبایا ہوگا، وہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو غصے کو پی جانے والے لوگ، لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ، یہ اللہ کے نزدیک محسنین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، اور اللہ محسنین یعنی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر عفو، درگزر اور غصے کے وقت صبر و تحمل، برداشت کی تلقین فرمائی گئی۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، کہ غصہ
انسان کے ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح ایلوا ایک کڑوا قسم کا درخت ہے، اس کے نکلنے والا مادہ یہ شہد کے ذائقے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یعنی ایلوا جو سخت کڑوا قسم کا ایک مادہ ہے، اگر اس کو شہد میں ڈال دیا جائے تو شہد کا سارا ذائقہ تباہ ہو جائے، شہد بد ذائقہ ہو جائے۔ تو جس طرح ایلوا یہ شہد کو اور اس کے ذائقے کو تباہ کر دیتا ہے، وہ بد ذائقہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی غصہ آدمی کے ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا، یا ربی من اعز عبادک عندک، اے میرے رب آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا آدمی کون ہے، سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ من اذا قدر غفر، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو قدرت کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کر دے، یعنی انتقام لینے پر قادر ہے، بدلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ شخص سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے، اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، یعنی اپنی زبان سے بدگوئی، بد کلامی، جھوٹ، چغلی، طعنے، الزام تراشی، جو زبان کے گناہ ہیں ان سے زبان کو بچا لیتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ جل شانہ اس کے عیوب کو، عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ ومن کف غضبہ، اور جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، تو اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن عذاب کو روک دیتا ہے اس آدمی سے۔ غصہ روکنے کی فضیلت، یہ جو اپنے غصے کو روک لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن عذاب کو اس سے روک دیتے ہیں۔ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، اور جو اللہ کی خاطر کسی کی معافی کو اور معذرت کو قبول کر لیتا ہے، کسی سے غلطی ہوئی، اس نے معافی طلب کی، بھائی معاف کر دیں، معذرت کر لیا، اور آپ نے اس کی معذرت کو قبول کر لیا، قبل اللہ عذرہ، اللہ کل قیامت والے دن ہماری معافی، معذرت اور عذر کو قبول کرے گا۔ یہ بڑا المیہ ہے، لوگ آج اپنے غصے کو قابو کرنے کی طاقتیں نہیں رکھتی، گھروں کے بگاڑ کا اور گھروں کے ٹوٹنے کا، رشتوں کے ٹوٹنے کا، تعلقات کے منقطع ہونے کا، تعلقات اور رشتوں میں دراڑ پڑنے کا ایک بڑا سبب اپنے غصے کو قابو نہ کرنا ہے، اپنے غصے کو نہ دبانا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اس آدمی کے لیے ہیں جو غصے پر قادر ہے کہ اپنا غصہ سامنے والے پر نکال لے، اور وہ سامنے والے کو جو ہے نا پیڑ دے، زود و کوب کر لے، پھر بھی اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ تو یہ سارے فضائل حدیث مبارک کے اندر ایسے ہی شخص کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں جو قدرت کے باوجود بھی، غصہ اپنا نکالنے کے باوجود بھی غصے کو پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی عادت کو اپنائیں، اس کا خود کو خوگر بنائیں کہ صبر و تحمل، برداشت اور غصے کو پی جائے، اور معاف اور درگزر کرنے کی عادت بنائیں۔ لوگ معافی اور درگزر کے الفاظ بھی بھول گئے۔ لوگ اگر کوئی معافی طلب بھی کر لیں تو یہ اڑ جاتے ہیں کہ ہم معاف کرنے والے نہیں، ہم تو کسی کی معذرت قبول کرنے والے نہیں، ہمیں تو کسی کی معافی نہیں چاہیے، بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا، یہ بھی معذرت قبول نہ کرنے کی ایک شکل ہے
یہ لوگ کبھی یہ کہہ دیں کہ چلو میں نے معاف کیا، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں نے تو معاف کر دیا، میں نے تو حق چھوڑ دیا۔ یہ بھی معافی قبول نہ کرنے کی ایک شکل ہے۔ یعنی اگر آپ آخرت کے اندر اس سے مواخذہ کریں گے، یعنی اللہ پوچھے گا، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آخرت میں اس سے اپنا حق لوں گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے تو معاف ہی نہیں کیا۔ پھر بھائی معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی اپنا حق چھوڑ دیا، آخرت میں بھی حق چھوڑ دیا۔ اگر آپ کہیں اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، بھلے دنیا میں نہ صحیح آخرت میں، تو یہ معافی کی شکل نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ معافی یہ ہے کہ بالکل اس کو بھلا دیں، نہ دنیا میں اس کا مواخذہ کریں، نہ آخرت میں مطالبہ کریں، تو اللہ آخرت میں بدلے میں ہمیں معافی عطا کرے گا۔ لیکن ہم آخرت میں اگر ہم مواخذے کی نیت لے کر بیٹھیں کہ نہیں چلو ہم نے تو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ فیصلہ کرے گا، تو پھر تو قیامت والے دن اس معاملے پر فیصلہ ہوگا۔ پھر جب بدلہ مل جائے تو پھر اللہ کی طرف سے جو انعامات کا وعدہ ہے، معافی اور درگزر کا وعدہ ہے، پھر وہ حاصل نہیں ہوتی، اس سے محرومی رہ جاتی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔